آج کے دور سے مراد جو اردو کا دور ہے اور 100-150 سال کے اندر کا دور ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب دنیا میں وہابی ازم نہیں آیا تھا، اس وقت تک پوری دنیا ہمارے نبی کی عظمت اور تعظیم کی قائل تھی، ہمارے نبی کی نورانیت کی قائل تھی، ہمارے نبی کے تعلق سے عقیدہ شفاعت کی قائل تھی، وسیلہ اور توسل کی قائل تھی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے ایمان اور ان کے توحید کی قائل تھی، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب وہابیزم آیا 150 سال پہلے، تو انہوں نے سیرت میں کٹوتی کر دی۔ سیرت میں انہوں نے کیا کٹوتی کی؟ انہوں نے توحید کی آڑ میں ہمارے نبی کے مقامات کا انکار کرنا شروع کیا۔ ہمارے نبی کو بھی ایک عام انسان کی طرح سمجھو، بس انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور شفاعت کا انکار کیا انہوں نے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی کچھ نہیں چلے گی، شفاعت کا انکار۔ وسیلے کا انہوں نے انکار کیا کہ نبی کی ذات اس قابل نہیں کہ ان کو وسیلہ بنائے، نہیں، ان کو خود جو ہے اپنی نجات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ نبی کی حیات پر انہوں نے کلام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی صاف حدیث ہے کہ زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا، مگر انہوں نے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ایسا عقیدہ انہوں نے دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے ہمارے نبی کے فضائل اور کمالات کا انکار شروع کیا، اور اس کو انہوں نے توحید کا نام دے دیا کہ یہ سب مانیں گے تو توحید کا انکار ہوگا، اللہ کی برابری ہو۔ علم کا انکار کیا انہوں نے ہمارے نبی کے علم کا انہوں نے انکار، علم کی وسعت نہیں مانتے ہیں، نورانیت نہیں مانتے ہیں، شفاعت نہیں مانتے ہیں، وسیلہ نہیں مانتے ہیں، اختیارات نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہابی ازم دنیا میں آنے کے بعد جو تفسیریں لکھی گئی، جو آج بھی دنیا میں رائج ہے، جیسے آپ دیکھیں شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی سیرت ہے، سیرت النبی لکھی ہوئی ہے، الرحیق المختوم ہے جو عبد الرحمن مبارک پوری کی ہے۔ اور یہ جو بھی وہابی ازم سے متاثر تھے، انہوں نے جب سیرت پر قلم اٹھایا تو انہوں نے یہ تو بیان کیا، ولادت، بچپن کے واقعات، نوجوانی کے واقعات، اعلان نبوت، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین، پھر وفا، یہ سب تو انہوں نے بیان کیا۔ لیکن جہاں بات ہمارے نبی کے کمالات کی آئی، جہاں بات ہمارے نبی کے بعض معجزات کی آئی، بعض معجزات کو انہوں نے ضعیف کہہ کر انکار کر دیا۔ مقامات اور کمالات کی بات آئی تو توحید کا نام لے کر انہوں نے مقامات اور کمالات کو چھپا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ اب ان کی تفسیریں، ان کی جو سیرت کی کتابیں ہیں، دنیا پڑھ رہی ہے، مگر جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے نہ تو ان کے اندر محبت رسول کا کوئی جذبہ ہوگا، نہ عظمت رسول کا کوئی جذبہ، نہ شفاعت کا کوئی عقیدہ، نہ وسیلے کا کوئی عقیدہ، نہ ہمارے نبی کے آبا و اجداد کے تعلق سے بھی ان کا خیال درست نہیں ہے۔ وہ نسب نامے میں ہمارے جو نسب نامہ وہ تعظیم کی حیثیت سے نہیں بیان کرتے، بس ایک تاریخ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ بس یہ تھے آبا و اجداد، ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نبی کے والدین کے ہی ایمان کے قائل نہیں، لیکن ہمارے پاس پوری تعظیم سے بیان ہوتا ہے، ان کے ایمان پر بات ہوتی ہے، ان کے توحید پر بات ہوتی ہے، ان کے اخلاق اور کردار پر بات ہوتی ہے، اور محبت اور تعظیم کی روشنی میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہے۔ ان کے پاس یہ نہیں پایا جاتا، اور بہت سارے معجزات کا ان لوگوں نے انکار کیا، اختیارات کا انکار۔ تو یہ لوگ ایک ایسی سیرت پیش کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی بھی انسان کی ایک سیرت پیش کی جاتی ہے، یہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ان کے اساتذہ یہ تھے، ان کے شاگردین یہ تھے، ان کے ماں باپ یہ تھے، ان کی اولاد یہ تھی، انہوں نے یہ تنظیم بنائی، انہوں نے یہ سرگرمیاں انجام دی، ان کے یہ فالوورز ہیں۔ ایسی ایک سیرت یہ لوگ ہمارے نبی کی ایک بیان کر دیتے ہیں۔ ایسی سیرت پڑھنے کے بعد کسی بھی مسلمان کے دل میں ہمارے نبی کی تعظیم کا کوئی جذبہ، ہمارے نبی کے ایک بے مثال انسان ہونے کا کوئی جذبہ، نورانیت کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے آپ غور کیجئے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں
ہمارے اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے، سیرت کا ہی نام پر آپ جلسہ رکھیے، میلاد النبی میں جلسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد نہیں بیان کیا جاتا، ہمارے نبی کی عظمت بیان کی جاتی ہے، محبت بیان کی جاتی ہے، شفاعت کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، وسیلے کے عقیدے بیان کے، اختیارات مصطفیٰ پر بات ہوتی ہے، ہمارے نبی کے بے مثال بشر ہونے پر، نور ہونے پر بات ہوتی۔ یہ سب کیوں ہوا اس کا رواج؟ یہ اسی لیے ہوا کہ سیرت کے نام پر وہابیزم آنے کے بعد توحید کی آڑ میں ان سب چیزوں کو سیرت سے ہٹا دیا گیا اور عوام کے دل سے ان چیزوں کو نکال دیا جانے لگا۔ تو علماء اہل سنت نے جب قلم بھی اٹھایا تو انہی چیزوں کو انہوں نے خاص طور پر لکھا، اور زبان بھی انہوں نے کھولی تو بیانات میں بھی اسی چیزوں کو۔ آج بھی آپ ہمارے جلسوں میں دیکھیے، میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کی عظمت، شفاعت، وسیلہ، اختیارات، یہ سب بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسی پر حملہ کیا گیا تھا۔ اور دوسروں کے بدعقیدوں کے، دیگر جماعتوں کے آپ سیرت کے جلسوں میں جائیے، وہاں پر غزوہ بدر، غزوہ احد پر بات ہوگی، لیکن نبی کے فضائل اور کمالات پر بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سیرت میں، اور اسی نظریے سے سیرت کو پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ آپ شفا شریف پڑھیں گے، سیرت میں بہت قدیم کتاب ہے، صدیوں پرانی ہے، شفا شریف آپ پڑھیں گے، وہ آج کے کوئی بزرگ نہیں ہے، صدیوں پرانے ہیں۔ مواہب لدنیہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی امام قسطلانی کی ہے، یہ بھی صدیوں پرانے بزرگ ہیں، کوئی 1000 سال پہلے کے ہیں، کوئی 500 سال پہلے کے ہیں، کوئی 700 سال پہلے کے ہیں، کوئی 300 سال پہلے کے ہیں۔ آپ چاہے شفا شریف پڑھیں، چاہے مواہب لدنیہ پڑھیں، یہ سب سیرت کی کتابیں ہیں۔ مواہب لدنیہ آپ پڑھیے، چاہے آپ سبل الہدیٰ والرشاد آپ پڑھیں، چاہے امام نبہانی کی کتابیں آپ پڑھیں، یہ سب کتابوں میں آپ کو صرف غزوہ بدر اور احد کے واقعات نہیں ملتے، یہ ساری چیزیں اس میں ملتی ہے، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، معجزات ساری چیزیں اس میں ملتی ہے۔ اب آپ اعلیٰ حضرت کے دور میں آئیے، اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے سیرت کے نام پر جو چیزیں بیان کی جا رہی تھی اور جن چیزوں کو چھپا دیا جا رہا تھا توحید کی آڑ میں، اور نبی کی گستاخی کا اور تنقیص کا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، تو سیرت پر جب اعلیٰ حضرت نے کام کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کو آپ دیکھیں گے، آپ نے مستقل ایک رسالہ ہمارے نبی کے نور ہونے پر تحریر فرمایا، ہمارے نبی کے ختم نبوت پر آپ نے رسالہ تحریر فرمایا، اختیارات پر رسالہ، درود و سلام پر رسالہ، اور ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا اس پر ایک رسالہ، ہمارے نبی معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین کا دیدار سر کی آنکھوں سے فرمایا، اس پر ایک رسالہ، شریعت ہمارے نبی کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اس پر ایک رسالہ، شفاعت پر رسالہ، وسیلے پر رسالہ، توسل پر رسالہ، اس طرح جو چیزیں سیرت سے ہٹا دی گئی تھیں، فضائل اور کمالات کا انکار توحید کا نام لے کر کیا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے ان سب پر رسالے لکھے اور اہل سنت میں ایک شعور دیا کہ یہ ساری چیزیں سیرت میں داخل ہیں اور یہ مزاج عوام میں رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس عظمت رسول اور محبت رسول کا تصور ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی کے زمانے کے بزرگ امام نبہانی جو عرب دنیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے وہابیزم سے مقابلہ کیا عرب دنیا میں، ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، وہ درود و سلام کی فضیلت لکھتے ہیں کتابوں میں، اور درود و سلام پر تو بہت کام کیا انہوں نے، ایک مستقل کتاب سعادت الدارین درود شریف پر ان کی 2 جلدوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات انہوں نے 1000 کمالات آپ نے 1000 درود شریف کی شکل میں بیان فرمائے۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف کی آپ نے مختصر شرح لکھی، اولیاء کرام کی کرامات پر آپ نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، سینکڑوں اولیاء کرام کی کرامتیں، پھر ہمارے نبی سے استغاثہ
ہمارے نبی کی ذات سے مدد مانگنا، آپ کو وسیلہ بنانا، اس پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں آپ نے کتابیں لکھی، پورا وہی اہل سنت کا انداز۔ اس انداز میں انہوں نے حضور کے مقام کو واضح فرمایا۔ تو ہمارے لیے ان بزرگوں کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا چیزیں لازم ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی کی پوری زندگی ہم ولادت سے لے کر پردہ فرمانے تک پوری زندگی جانیں، مشہور واقعات ہی صحیح۔ پھر ہمارے نبی کے فضائل اور کمالات کو سیکھیں، تاکہ کوئی بدعقید آ کر ہمارے دل سے ہمارے نبی کی عظمت نہ نکال سکے۔ تو ہمارے نبی کی شان اور عظمت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کی سیرت پاک، اس کو ہم کوئی ایک بیان میں، کسی ایک جلسے میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس پر ہم کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہمیں باضابطہ لٹریچر پڑھنا ہوگا اور ایک شعور پیدا کرنا ہوگا کہ ربیع الاول شریف آئے تو یہ جو 10 دن ہیں ربیع الاول شریف کی، 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول مان لیجئے 12 دن، یہ 12 دن ہم اگر ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے لگا دیں اور علماء سے رہنمائی لے لیں کہ مجھ کو سیرت پڑھنا ہے، میں کون سی کتاب پڑھوں، اس طرح ہر سال ایک طریقہ بنائیں گے سیرت پڑھنے کا، تو چند سالوں میں سیرت سے بہت واقفیت ہو جائے گی۔ اپنا جو بھی لیول بنتا جا رہا ہے معلومات کا، اس حساب سے آگے کتابیں جب پڑھتے جائیں گے، سیرت طیبہ میں آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس میں ایک تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارے نبی کے فضائل اور کمالات جانیں گے۔ دوسری بات، ہمارے نبی سے جب ہمیں محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم معلومات حاصل کریں۔ ہمارے نبی سے جب ہمیں محبت ہے تو ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی نے کس طرح زندگی گزاری، یہ جاننا ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں تھیں۔ اب مختصر